قومی نشریاتی رابطے پر آپ سن رہے ہیں پروگرام زرخیز پاکستان. میں نمائندہ ریڈیو پاکستان محمد عثمان تمام سننے والوں کو ایبٹ آباد سے خوش آمدید کہتا ہوں. زرخیز پاکستان میں آج سلسلہ ہے زرعی تحقیق و ترقی اور موضوع ہے آلو کی پیداوار پر جدید تحقیق. اس پہ ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ ماہر زراعت موجود ہیں نعیم اختر آوان. تو ہم ان سے پوچھنا چاہیں گے کہ ہزارہ ڈویژن میں آلو کی پیداوار کے حوالے سے ظاہر تحقیقی مراکز بھی ہیں اور آلو کی کاشت ہزارہ ڈویژن میں تقریباً تمام کسان کرتے ہیں اور آلو کی بہترین اور اعلیٰ معیار کی جو پیداوار ہے وہ ہزارہ ڈویژن سے حاصل کی جاتی ہے. تو اسی والے سے ہم ان سے پوچھنا چاہیں گے کہ ہمارے سننے والوں کو بتائیے گا کہ آلو کی کاشت ہزارہ ڈویژن میں کن علاقوں میں ہوتی ہے اور اس کے حوالے سے جو تحقیقی کام ہے اس کی بھی وضاحت. ایسا ہے کہ آلو کی کاشت ہزارہ ڈویژن میں تقریباً تمام جگہوں پر ہو رہی ہے، تمام ڈسٹرکٹ میں ہو رہی ہے. ضلعات میں دیکھیں اقتبار ڈسٹرکٹ میں، یہاں پر ضلع مانسہرہ میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر ضلع مانسہرہ میں تو کافی پیداوار ہو رہی ہے. اور یہاں پر جو علاقے ہیں خاص کر پکھل پلین کا علاقہ ہے، یہاں پر 2 سیزن ہیں آلو کے. ایک آف سیزن کراپ ہوتی ہے آلو کی اور دوسری سیزن کراپ ہوتی ہے. اسی طرح ذرا تھوڑا آگے چلے جائیں شاہ اکرم کے اوپر تو وہاں اوپر جو علاقہ ہے چھتر کا ایریا، ان علاقوں میں بھی آلو کی پیداوار ہوتی ہے. لیکن بہترین کوالٹی کی جو پیداوار ہمارے پاس ہو رہی ہے اس وقت کاغان ویلی میں بہترین پیداوار ہو رہی ہے، جہاں پر ایک آلو کا تحقیقاتی سینٹر بھی ہے بٹکنڈی کے مقام پر. یہ یہاں پر بہت اچھی پیداوار ہو رہی ہے اور یہ جو آلو ہے یہاں کا بطور سیڈ بھی زیادہ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ یہ یہاں کی جو زمینیں ہیں جو بیماریوں سے پاک ہیں اور جہاں پر جو بیج پیدا کیا جاتا ہے وہ بیماریوں سے پاک ہوتا ہے. اسی طرح ایبٹ آباد میں ایک زرعی تحقیقاتی سینٹر ہے جہاں پر آلو کے بارے میں بڑی تحقیقات ہو رہی ہے. ایبٹ آباد میں جو پہلے اسے پوٹیٹو ریسرچ سینٹر کہتے تھے، اب اسے ہزارہ زرعی فارم کہتے ہیں اسے. جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ ہزارہ کے تقریباً تمام علاقوں میں آلو کی کاشت ہوتی ہے اور جو اعلیٰ معیار کا آلو ہے وہ کاغان ویلی میں بٹا کنڈی کے مقام پر آپ نے بتایا کہ وہاں پر کاشت کیا جاتا ہے. بیماریوں سے پاک ہے، وہاں کی زمینیں بیماریوں سے پاک ہیں. صحیح. جبکہ اگر پنجاب بھی جاتے ہیں تو وہاں بیماریاں زیادہ ہو جاتی ہیں. اچھا، اس آلو کی ہمیں تھوڑا سا بتا دیجئے گا کہ کیا اس کی جو پیداواری صلاحیت ہے وہ اتنی ہے کہ اس کو ہم سیڈ کے علاوہ بھی استعمال کر سکتے ہیں؟ جی ایسا ہی ہے. سیڈ تو اس لیے لیتے ہیں یہاں سے، باقی بھی کاشت یہاں پر ہوتی ہے. یہاں سے ٹرکوں کے حساب سے پر آف سیزن جو ہوتا ہے وہ آلو یہاں سے جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر آلو اور مٹر یہ اس سیزن کے اندر ہوتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں وہ سیزن آلو کا نہیں ہوتا ہے. لہٰذا اس کی قیمت بھی زیادہ ہوتی ہے، اس کی کوالٹی بھی اچھی ہوتی ہے. اسی طریقے سے جو ہمارے پکھل پلین کے اندر جو آلو ہوتا ہے یہ زیادہ تر پنجاب میں اس کی کھپت بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ اس سیزن میں زیادہ جو ہے وہ کسی پنجاب کے ایریے میں دوسرے ایریے میں آلو نہیں ہوتا. تو اس کی کوالٹی بھی اچھی ہوتی ہے، قیمت بھی اس کی زیادہ ہوتی ہے دوسرے سیزن کے آف سیزن جو ہوتا ہے. اچھا، جو اعلیٰ معیار کا آلو ہے یہ کاغان ویلی میں پایا جاتا ہے، اور ہمارے سننے والوں کو بتائیے گا کہ وہ کون سے عوامل ہیں جس کی وجہ سے یہ جو کاغان ویلی کا آلو ہے یہ معیار میں بھی بہتر ہے اور جراثیم سے بھی پاک ہے. ایسا ہے کہ ایک تو یہاں کی زمینیں جو ہیں وہ انتہائی زرخیز زمینیں ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا پہلے کہ بیماریوں سے پاک ہیں. یہاں کی زمینوں میں ایک خاصیت ہے جس کی وجہ سے یہاں کے آلو میں خصوصی ذائقہ پیدا ہوتا ہے جو کسی دوسرے علاقے کے آلو میں نہیں ہوتا. موسمی لحاظ بھی اچھا ہے یہاں پر، کیونکہ موسم یہاں پر جب پورے پاکستان میں گرمی ہوتی ہے تو یہاں پر وہ ٹھنڈ کا موسم ہوتا ہے. اوپر کے علاقے میں چلے جائیں تو وہاں پر تو زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے. تو آلو ایک ٹھنڈے موسم کی فصل ہے، اس لیے یہاں پر جو ہے کہ پانی کا مسئلہ کہ یہاں پر زیادہ نہیں ہے، دریائے کو نہار بھی ہے، لیکن یہ جو پری مانسون ایریا بھی ہے، یہ کاغان کے اوپر کا جو ایریا ہے یہ پری مانسون ایریا ہے. یہاں پر بارشیں کم ہوتی جس کی وجہ سے موسم میں جو ہوتا ہے نا مانسون کے وہ نہیں ہوتا یہاں پر، جس کی وجہ سے زیادہ تو ہوتا ہے، پیداوار بھی اچھی ہوتی ہے. جو لوگ پیداوار حاصل کرنا چاہتے ہیں وہاں پیداوار حاصل کرتے ہیں. جو بطور سیڈ تو صرف میں نے عرض کیا آپ سے کہ پٹکنڈی جو ان کا زرعی فارم ہے بطور سیڈ وہاں سے وہ یہ لوگ لیتے ہیں. جی ہزارہ ڈویژن کے جو کسان ہیں وہ
آلو کی کاشت کے حوالے سے اور اس کی پیداوار میں اضافے کے حوالے سے جدید جو تحقیق ہے اور جدید جو ٹیکنالوجی ہے اس کا استعمال بروکار لا کر اس کی پیداوار میں اضافے کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ جی دیکھنے سے پہلے تو یہ ہے کہ جب بھی کہیں آلو لگایا جائے تو پہلے اس زمین کا تجزیہ تو بہت ضروری ہوتا ہے کہ یہ زمین بیماری سے پاک ہے یا یہ زمین میں جو ہے کوئی ایسے عناصر تو نہیں ہے کہ جو کہ پیداوار میں اثرات دے سکیں، بد اثرات دے سکیں. تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ جتنی محنت کی جائے، وہ کہتے ہیں جتنا گوڑ ڈالا جائے تو اتنا ہی زیادہ اس میں وہ ہوتا ہے، اضافہ ہو جاتا ہے نا. تو اس میں یہ طریقہ کار یہ ہے کہ اچھی کھاد استعمال کی جائے. پرانے دور میں تو ایسا ہوتا تھا کہ گوبر کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا تھا، گوبر کے ساتھ مصنوعی کھادیں بہت کم استعمال ہوتی تھی. تو وہ گوبر کی کھادوں کے ساتھ بھی اتنے اچھے ہوتے تھے، اس میں بھی یعنی کہ ذائقہ پیدا ہوتا تھا. تو اس وقت بھی یہ ہے کہ کاشتکار جو ہے ہمارے جو محنت کر رہے ہیں، تحقیقی سینٹر جو ہیں ان کی معاونت کر رہے ہیں. یہ پکا میں ایک تحقیقی سینٹر ہے وہ بھی معاونت کر رہا ہے، احمدآباد جو تحقیقی سینٹر وہ بھی معاونت کر رہا ہے، اور اسی طریقے سے بٹکنڈی جو تحقیقی سینٹر ہے وہ بھی معاونت کر رہا ہے. اور نئی سے نئی اقسام یہاں پر لائی جاتی ہیں جو ان کو کاشتکاروں کو متعارف کرائی جاتی ہیں، اور کاشتکار ان سے استفادہ کرتے ہوئے اپنی پیداوار میں اضافہ کرتے ہیں. گزشتہ دنوں ظاہر کسانوں کو کھاد کی دستیابی کے حوالے سے مسائل کا سامنا تھا. اس پر یقیناً جو وفاقی اور صوبائی حکومتیں انہوں نے متعدد اقدامات کیے ہیں، اور جتنے بھی زرعی ماہرین جو زرعی محکمے ہیں ضلعی، ان کے تعاون سے کیا جو کھاد کی دستیابی ہے اس کو ممکن بنایا گیا ہے؟ جی ایسا ہے کہ یہ مسائل تو ہر دور میں ہوتے ہیں، ہر وقت میں ہوتے ہیں، لیکن اس دفعہ مسائل زیادہ ہوئے تھے. لیکن یہ ہے کہ حکومت خیبر پختونخوا اور وفاقی حکومت نے بھی اس سے جو اقدامات کیے وہ تھے کہ فوری طور پر کنٹرول کر لیا گیا، کیونکہ شارٹ ہو گئی تھی، کھادیں شارٹ ہو گئی تھی. تو ہم یہ کہتے ہیں، مشورہ یہ دیتے ہیں کسانوں کو کہ اگر وہ اس دوسری جانب آئیں اور یہ گوبر کا استعمال زیادہ کریں تو اس طرح ان کو کھاد کی وہ جو مصنوعی کھادوں کی ضرورت بھی اتنی نہیں پڑے گی. اس کے ساتھ جو مصنوعی جو قدرتی کھادیں ہوتی ہیں یہ پتوں سے لی جاتی ہے یا دوسرے ذرائع سے لی جاتی ہیں. ابھی بایو گیس پلانٹ ہے، اگر بایو گیس پلانٹ یہاں پر لوگ لگائیں تو میرا خیال ہے کہ وہاں سے جو فضلہ حاصل ہوتا ہے اس سے بھی کافی استفادہ کر لیتے ہیں. اور یہاں پر اکثر لوگ جو ہیں وہ کنٹرول کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں کہ یہاں پر پولٹری فارمنگ بہت زیادہ ہے، تو پولٹری فارم کو جو فضلہ ہے وہ بھی استعمال کرتے ہیں یہاں پر، تو اس سے بھی پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ ہوتا ہے. اچھا نعیم صاحب، ماہر زراعت اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. آخر میں آلو کی پیداوار میں اضافے کے حوالے سے کسانوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں کسانوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ایک تو یہ ہے کہ جب بھی جہاں پر بھی جس طریقے سے بھی وہ فصل کاشت کریں تو اپنے قریب ترین تحقیقی سینٹر سے یا ماہر زراعت جو زرعی دفتر ایکسٹینشن ہو ہے، ریسرچ ہوا، دونوں اداروں سے رابطہ کریں. دونوں اداروں سے جب وہ رابطہ کریں گے تو ان کو بہترین رہنمائی ملے گی. تو میں یہی چاہوں گا کہ رہنمائی کے بغیر وہ آگے نہ بڑھیں، کیونکہ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ بیج وہ لوگ لے آتے ہیں لیکن ان بیماریوں کی جو یہاں کی زمینوں کو بھی زیادہ بنا دیتی ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ وہی بیج استعمال کریں جو بیماریوں سے پاک ہو. جہاں سے بھی وہ بیج لے لیکن ان کو ٹیسٹ ضرور کریں لیبارٹری سے اپنا. یقیناً بہت اچھا پیغام آپ نے دیا. اعلیٰ معیار کا جب بیج آپ استعمال کریں گے اور تحقیقی جو مراکز ہیں جیسے کہ ایبٹ اور ضلع مانسہرہ میں اور اس کے علاوہ ہزارہ ڈویژن کے مختلف اضلاع میں جو زرعی ماہرین موجود ہیں ان سے اگر آپ وقتاً فوقتاً رابطہ کریں گے اور ان کے مشوروں سے آپ مستفید ہوں گے تو آلو کی پیداوار میں اضافہ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی محمد اون عثمان کو ریڈیو پاکستان ایبٹ آباد سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. ریکارڈنگ انجینئر سید حماد شاہ گیلانی. پیشکش ریڈیو پاکستان.